ڈاکٹر حفیظ پاشا، شکریہ آپ کے وقت کا۔ $3 ارب سے بھی کم کے زر مبادلہ کے ذخائر، اس پر بھی IMF سے 10 دن تک مذاکرات کے باوجود سٹاف لیول ایگریمنٹ کا نہ ہونا کتنی فکر کی بات ہے، کتنی تشویشناک بات ہے ملکی معیشت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ریفارمز اور ایکشنز جو ہم نے کمٹمنٹ کیے تھے سپتمبر میں، لیٹر آف انٹینٹ جو گورنمنٹ نے ایشو کیا تھا، اس میں سارے ریفارمز مینشن تھے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپتمبر کے بعد سے ریفارمز کی امپلیمنٹیشن بالکل نہیں ہوئی، اور اس کے برعکس اپنے ایکسچینج ریٹ پالیسی کو تبدیل کر دی۔ تو لہٰذا آپ کے پاس جو وقت ملا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ صرف اسی وقت ہوگا جب جو آپ نے ریفارمز کمٹ کیے تھے اپنے لیٹر آف انٹینٹ میں 9th ریویو کے لیے، وہ آپ مکمل کریں۔ تو اب آپ کے پاس جس طرح IMF کے پریس اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ وی ہیو ٹو موو کوئکلی اینڈ ڈیسائسولی، کچھ دنوں میں جو آپ نے ریفارمز اگری کیے ہیں، جس کے بارے میں میرے خیال سے کافی اندازہ ہے سب کو، وہ آپ فوراً امپلیمنٹ کریں، انکلوڈنگ پاسبلی منی بجٹ۔ ڈاکٹر پاشا، IMF کے پاس ایک طویل لسٹ ہے کہ پاکستان نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، جبکہ پاکستان یہ شکایت کرتا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی کئی مرتبہ کہا کہ IMF کا رویہ بہت سخت ہے۔ کس کی رائے اس حوالے سے درست ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے، ایک سورن ملک جب ایک لیٹر آف انٹینٹ ایشو کرتا ہے سپتمبر کے مہینے میں 9th ریویو کے آغاز میں، تو دیٹ گورنمنٹ شوڈ امپلیمنٹ دی ریفارمز سیریسلی، جو آپ نے لکھ کے دیے ہیں، کمٹمنٹ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی حکومت نے تو نہ صرف نہیں کیا، مگر ایک وقت آنے پر اس کا اپوزٹ کر دیا۔ ہماری اس حکومت نے بھی ایکسچینج ریٹ پالیسی میں جب انہوں نے کمٹمنٹ دیا تھا کہ ہم مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی رکھیں گے، اس کو آپ نے تبدیل کر دیا۔ تو لہٰذا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے پاکستان کے بارے میں۔ تو اس معاملے میں آئی تھنک IMF has taken the right position، اور اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر یہ ہم ریفارمز نہیں کریں گے تو پاکستان از ویری ویری کلوز، خدا نخواستہ کہ دیوالیے کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، یہ بات بھی سامنے آئی کہ IMF دوست ممالک سے قرض ملنے کی کمٹمنٹ چاہتا ہے، دوسری طرف دوست ممالک پاکستان سے IMF کی کنڈیشنز کی تکمیل چاہتے ہیں۔ تو اگر دونوں طرف سے ہی ایسا مطالبہ کیا جائے گا تو پھر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹ ٹیسٹ یہ ہے کہ اگلے لٹرلی کچھ دنوں میں حکومت نے جو کمٹمنٹس کیے تھے اور جو آپ کے نیگوسیشنز میں اسٹاف IMF کے ساتھ جو ہوئے ہیں، ان کو فوراً امپلیمنٹ کریں۔ ہمارا سب کا اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دفعہ پاکستان نے کمٹمنٹ بتا دیا ٹو فائنینشیل اسٹیبلٹی اینڈ ریفارم، تو انشاءاللہ جو آپ کے پاس پینڈنگ کمٹمنٹس ہیں وہ سب انشاءاللہ میٹیریلائز ہو جائیں گے، اور IMF کی چھتری اگر موجود رہی اور ہم 10واں اور 11واں ریویو میں بھی اس پرابلم کو بہت سلیقے سے ہینڈل کریں، وقت پہ ریفارمز مناسب کریں، تو میرا خیال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کی پوزیشن کچھ بہتر ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر پاشا، اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں پاکستان کی معیشت کے، ان حالات میں اور ان ذخائر کے ساتھ اگر IMF کا پروگرام مل بھی جاتا ہے تو کیا پھر بھی ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل جائے گا؟ اور جو آگے اس کے مشکلات ہیں اس میں کس حد تک کچھ آسانی کی امید کی جا سکتی ہے، یا مشکلات ویسی برقرار رہیں گی؟ کچھ عرصے کے لیے، اس لیے کہ ضروریات جو ہیں آپ کے، دیکھیے نا، IMF نے جو کہا ہے کہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ بلڈ اپ کرنا ہے، اس وقت 3 کے قریب ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ آنے والے تقریباً 1 سال وغیرہ میں آپ 15-16 تک پہنچ جائیں۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو عنقریب 9th 10th 11th ریویو کے بعد یا اس کے دوران بھی آپ کو ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا۔
जिस तरह अब श्रीलंका कर रहा है, तो उसके नतीजे में आपका जो डेट रीपेमेंट का प्रेशर जो है वो स्प्रेड आउट हो सकता है, खासतौर पे बायलैटरल्स के साथ और कमर्शियल बैंकों के साथ जो आपने कर्जे लिए हैं। और दूसरी तरफ इंशाल्लाह अब मेरे ख्याल से ये होगा कि पाकिस्तान का अगर तिजारती खसारा जो काफी कम हुआ था मगर उसके रीजंस बहुत नामुनासिब थे, अगर उस किसी तरह से एक्सचेंज रेट के थ्रू मैनेजमेंट से एक्सपोर्ट्स में कुछ इजाफा होता है और इंपोर्ट्स में कमी आती है नुमाया तौर पर, तो करंट अकाउंट डेफिसिट की रिक्वायरमेंट कम होती है। आपके डेट रीस्ट्रक्चरिंग के नतीजे में आपका डेट रीपेमेंट स्प्रेड होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान फिर से सांस लेना शुरू हो। हफीज पाशा साहब, अगर पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, फिर बोर्ड से अप्रूवल होगी, इस सब में वक्त लगेगा। जब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि $3 अरब से भी कम ज़खायर रह गए हैं, फौरी तौर पर हुकूमत को क्या करना चाहिए IMF की शराइत को पूरा करने के लिए कि इसमें जो वक्त है उसको बचाया जा सके और इसको अमल दरामद को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जा सके? लिटरली ये दिनों की बात है, आपके पास गुंजाइश नहीं है। अगर आपने डिले किया तो आपके रिजर्व्स जो हैं और कम हो जाएंगे, खुदा न खास्ता वी विल वेरी वेरी बी क्लोज टू दिवालिया। आपके पास लिटरली इस वक्त घंटे और दिनों का मसला है, फौरन से फौरन मूव करें। इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि इस महीने के तीसरे हफ्ते तक सारा हो जाए और फिर IMF की बोर्ड में मार्च के फर्स्ट वीक में चले जाए और आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, इंस्टॉलमेंट भी आ जाए। क्या इन हालात में रुपया संभल पाएगा डॉक्टर हफीज पाशा? देखिए, आज तो अच्छी खबर ये है कि रुपए ने एब्जॉर्ब किया है ये जो डिले हुआ है। अलबत्ता स्टॉक मार्केट में कमी कुछ आई है 750 पॉइंट वगैरह की। अब देखना है कि ये क्या नॉर्मल रिएक्शन था या कुछ हद तक फिर से इसको कंट्रोल किया गया है। मेरा अंदाजा ये है कि मार्केट देगा कुछ टाइम कि पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। अगर डिले होने शुरू हो गया तो फिर से खुदा न खास्ता मार्केट में परेशानी शुरू होने का खतरा जरूर वजूद आ जाएगा।